یہ کیسی دل لگی تھی جو خاموشی میں بھی شور مچا دیتی تھی، اور یہ کیسی بے بسی تھی جو لفظوں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ جا چکا تھا، مگر پیچھے سوال چھوڑ گیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، مگر تم سن کیوں نہیں رہے؟ کیا کسی انسان کی سننے کی صلاحیت بھی یوں ختم ہو جاتی ہے؟ ایرا خاموش تھی، وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اور سامنے بیٹھے لوگ بھی خاموش تھے۔ سوال پہ سوال تھے، مگر جواب کہیں نہیں تھے۔ آخر بات کیا تھی؟ بس اتنا کہا گیا کہ کچھ باتیں ہوئیں اور وہ چلا گیا، مگر ان چند باتوں نے سب کچھ ہلا دیا تھا۔ اب خبر کی ماں کو کیا جواب دیا جائے؟ ہارا کی باتیں بھی عجیب لگ رہی تھیں۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ تھا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں وقت جیسے اچانک رک گیا۔ آج یہ کیسا اتفاق تھا کہ سب ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت پر بیٹھے تھے۔ کسی کی مرضی نہیں تھی، مگر پیغام آیا تھا، بلایا گیا تھا، اور اب سب آمنے سامنے تھے۔ کامیار نے سب کو جمع کیا تھا، اور اس کے چہرے پر وہ سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ سنانا چاہتا تھا، مگر اجازت کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ وہ ایرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر اس جملے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوئی اسے غیر عملی کہہ رہا تھا، کوئی وقت سے پہلے کا فیصلہ، کوئی بزنس کی بات کر رہا تھا، کوئی عزت اور سماج کی، مگر کامیار خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس نے کہا کہ وہ ضد نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی بات رکھ رہا ہے۔ وہ ایرا کو چاہتا ہے، اور یہ چاہت اسے بہتر انسان بنا رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایرا اپنے والدین کے خلاف نہیں جائے گی، اور وہ خود بھی والدین کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ خاموشی میں ایک اعتراف تھا۔ کامیار بدل گیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کی گفتگو، اس کی ذمہ داری، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور اگر یہ تبدیلی کسی کی وجہ سے آئی تھی، تو کیا اس تبدیلی کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ یہی سوال اب دلوں میں الفاٹے رہا تھا۔ ایرا کی پسند، اس کی خاموش رضا، سب کچھ معنی رکھنے لگا تھا۔ ادھر ایرا کے کمرے میں ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ کتابیں بکھری ہوئی تھیں، جیسے زندگی بکھر جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ بگڑی ہوئی ترتیب ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر پھٹا ہوا کاغذ نہیں جاڑ سین۔